السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہاں جی، سب سے پہلے سوال ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے کہ بعض ہمارے اہل حدیث علماء بھی اس طرح مولانا اسحاق صاحب مدنی فیصل آباد والے اور دیگر علماء وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے کہتے ہیں کہ ان کی کوئی شان نہیں ہے سوائے اس کے کہ لا اشبہ فی بطن، یہ جو حدیث ہے اس کے علاوہ کوئی شان نہیں۔ اور ان کی والدہ کے بارے بھی انہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ ایسا خاندان کیسے اسلام کا؟ اور پریشان نہ ہو، کوئی بندہ بھی اٹھ کے سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ، اس کو سوال کرنے دے۔ آپ کا سوال مکمل ہو گیا، تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل حدیث کا یہ طرہ امتیاز ہے، تقریر کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، تقریر کے بعد کوئی بھی سوال اسلام پر، مسلک اہل حدیث پر اعتراض ہے، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جواب نہ دوں۔ اور ہم اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ اس نے جرأت و بے باکی کے ساتھ سوال کیا، تو کیوں نہ جو اس کے سوال ہیں اسی پر آج کی تقریر ہو جائے۔ کیوں بھائی، آپ تائید کرتے ہیں؟ چلو پھر سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اور دوویں گونگلو بیٹھے ہو، گوڈے چھڈو، جے کدھرے بھج گئے نا مینوں پھڑ لیا جائے۔ مسجد دے اندر گوڈے پھڑ کے بہن تو نبی پاک نے منع کیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بعض خطیب ایسے پرسوز آواز والے ہوتے ہیں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان کی تقریریں سنوں۔ ان خطباء میں مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تبارک و تعالی کا شمار بھی ہوتا ہے، آیات، احادیث اور پھر مسلک اہل حدیث کی پہرے داری۔ بعض خطیب جب تقریر کرتے ہیں نا اور ان کے بعد مجھے بلایا جاتا ہے، میں مثال دے کر آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی قوال تھا، سور تال، گانا اور قوالی جو ہے وہ سکھاتا تھا۔ اس کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میں نے وہاں سے بھی سیکھا ہے، وہاں سے بھی سیکھا ہے، وہاں سے بھی سیکھا ہے، آپ کا نام سنا ہے تو آپ کے پاس بھی سیکھنے کے لیے آ گیا ہوں، تو آپ مجھے سکھائیں گے؟ اس نے کہا جی سکھاؤں گا، پر روپیہ میں 5 لاکھ فیس لینی ہے۔ وارا کھاندہ ہی سکھ لے، نہیں وارا کھاندہ تے نکل جا کالیاں باغانوں۔ ایک بیٹھی بندہ اور آ گیا، انہیں آکھیا جی میں بھی قوالی تے گانا تے سور تے تال اے سکھنا ہے۔ انہیں آکھیا بھئی پہلا کدھروں سکھے آئی؟ اے نہیں۔ انہیں آکھیا تیرے کل فیس لگے گی 1 لاکھ روپیہ۔ آندہ جی میں سکھے ہے، میرے کل فیس 5 لاکھ تے انہیں سکھیا کوئی نہیں ہے، دے کل فیس 1 لاکھ۔ وہ کہنے لگا فیس تیری بھی 1 لاکھ ہے،
پہلا جڑا سکھیا ہی وہ مٹان دا 4 لاکھ تے اگوں سکھان دا 1 لاکھ. ایویں کئی خطیب ایڈی تباہی پھیر دے نے کہ انہاں دی تباہی پھیرن تے سانو جڑی نا تباہی جڑی انہاں پھیری ہوندی ہے وہ مٹان دی اتے ایک جلسہ رکھنا پہندا ہے. پھر اس تو بعد علمی ماحول بنا کے لوگاں نو مسلک دی دین دی توحید دی سنت دی گل جڑی وہ سمجھانی پہندی ہے. تے مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ ایسے بہترین خطیب نے. انہاں تو بعد جے اسی بیان کریے میں کدی بھی اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پریشان نہیں ہویا تے اگلا بیٹھا مجمع بھی کدی پریشان نہیں ہویا. اللہ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. انہیں اس بچے نے 2 سوال کیتے نے. تقریر پنجابی چ کراں کہ اردو چ کراں؟ چلو پنجابی اردو دونوں ہی سنی جاؤ کوئی گل نہیں. پہلا انہیں سوال کیتا ہے کہ بعض علماء اے آندے نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تے فضیلت ہی کوئی نہیں. تے ایک مولوی صاحب دا نام لیا ہے جنہ دا نام ہے مولوی اسحاق چالوی. سارے دوست احباب بخوبی آگاہ ہو جاؤ مولوی اسحاق چالوی صاحب قطعی طور تے اہل حدیث نہیں سن تے نہ ہی انہاں دا منہج اہل حدیث دے نال کوئی تعلق سی. انہاں دی زندگی دے اندر ہی ہفت روزہ اہل حدیث دے اندر انہاں دے افکار و نظریات لکھ کے کبار علماء دے جڑے فتوے نے وہ شائع ہوئے کہ انہاں دا منہج مسلک اہل حدیث منہج محدثین دے نال دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں. تو انہوں پتہ ہے کہ جماعت اسلامی دے اندر کئی پرانے علماء اہل حدیث سیاسی طور تے داخل ہو گئے تے خلافت و ملوکیت کتاب پڑھ پڑھ کے انہوں دا بھی دماغ خراب ہو گیا. انہاں مولویاں دے اندر مولوی اسحاق چالوی دا شمار ہوندہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل ہے نے یا نہیں انشاءاللہ میں چند چیزاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہاں. لیکن ایک بات پہلے واضح کر دیاں جڑا بیٹے نے دوسرا سوال کیتا ہے کہ خطباء جڑے نے وہ آندے نے کہ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ چپایا. میرے بھائیو دوستو اے جاہل خطباء تے واعظین جڑے رواندے نے تے جیباں خالی کراندے نے تے چولیاں پھراندے نے یا انہوں نے موضوع پھبان آستے رسول اللہ دے آنسو آپ بھی روندے نے تے لوگاں نو بھی رواندے نے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اے بالکل جھوٹا تے بناوٹی پروپیگنڈا جڑا ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا اور لوگ سندے نے اور نسل در نسل انہاں دے اندر چلدا آ رہا ہے. ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم بڑی پاک باز بڑی حیا والی بڑی دیانتدار نبی علیہ السلام دی جان نثار اور وفادار صحابیاں نے ایسی عظیم عورت جڑی نبی علیہ السلام دی رشتے دے اندر ساس لگے اور او دی بیٹی ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے ام المومنین اس عورت دے بارے جھوٹا پروپیگنڈا ایسے طرح ہی ہے جی میں لوگوں نے مشہور کیتا ہے بھائی ایک مائی نبی پاک دے ہوتے روز کورا سٹ دی سی. اللہ دے نبی روز اتھو لنگ دے سن روز نعوذ باللہ اور نبی پاک دے سیر وچ کوڑا پاندی سی. اللہ دی قسم ہے اسلام دی 10 صدیاں دے اندر اس واقعے دا وجود دنیا دی کسے کتاب اندر نہیں. اے بھی بالکل جھوٹی بناوٹی خبر ہے بلکہ نبی علیہ السلام دا اے دے اندر استغفاف اور توہین ہے. اے کیویں ہو سکتا ہے صاف ستھرا تے طاہر و مطہر نبی پاکیزہ نبی او روز جا کے اپنے سر دے وچ کوڑا پوان این خیال استو محال استو جنو. اے بات میں واضح کر دینا چاہنا. ہن آ جاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے پہلی مرفوع حدیث انہاں دی فضیلت دے بارے. ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کرنا چاہیا تو نبی علیہ السلام دے کول آئیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج تو پہلا
روئے زمین دے ہوتے مینو اگر کسے کرانے نال کسے بندے نال سب تو ود کے نفرت سی تے نعوذ باللہ تواڈے نال سی، تے اج تو بعد اگر مینو سب تو بڑھ کے جگہ دے دیو بھائی، ٹھیک ہے جی، استودع اللہ دینکم، اللہ دے سپرد جی۔ ہاں بھئی توجہ ہے، ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ذرا اچھی آواز نہ دسنا جے روز کنیاں نمازاں چچی آمین آندے ہو؟ نہیں آپ پنجاں آلے پہ بیٹھے، کڈی زور دی آکھیا سو پنجاں چ، ایک کریلا تے نیم چڑھیا بھابی تھے بیٹھا ہے، کیوں بھائی زور اثر چ بھی اچھی آمین آنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ حضرات بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم شخصیت ہے اور کن ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے تو کہنے لگی آج سے پہلے روئے زمین پر سب سے برا گھرانہ جن سے نفرت تھی وہ نعوذ باللہ آپ کا تھا، اور آج کے بعد جس گھرانے سے مجھے سب سے بڑھ کر محبت ہے اور جس شخصیت سے محبت ہے وہ آپ کا گھرانہ ہے اور آپ کی شخصیت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس محبت کا جواب کیا دیا؟ فرمایا ہندہ مجھے بھی تیرے گھرانے کے ساتھ محبت ہے، جس گھرانے کے ساتھ اللہ کے نبی کو محبت ہے اسی گھرانے کا ثبوت اور فرد جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات ان کی فضیلت میں دوسری حدیث ہے، وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو کاتب قرآن کی ذمہ داری سونپی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کیا اور دین اسلام کے اندر دیانت و امانت کا سب سے اعلیٰ منصب اور عہدہ قرآن مجید کی کتابت کا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی کتابت کس سے کروایا کرتے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ ان کی دوسری فضیلت ہے، اور یہ پہلی بھی حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث بھی مرفوع ہے۔ اب حضرات آئیے ان کی والدہ پر بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بیعت لیتے ہوئے کہا کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت آزاد ہو اور زنا کرے؟ اتنی پاکیزہ اور اتنی حیا والی اور اتنی وضعدار خاتون تھی کہ جس کے ذہن میں وہم و گمان میں دور دور تک بھی فحاشی اور زنا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایسی پاکیزہ عورت کے بطن سے حضرت معاویہ نے جنم لیا ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل مسیک، یہ ابو سفیان سنبھال کر رکھنے والا بندہ ہے، اس کے مال میں سے پیسے لے کر میں اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہوں، اگر یہ بھی چوری ہے تو میں یہ کام بھی نہیں کروں گی۔ حضرات دیانت دیکھیے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کہ چوری نہیں کروں گی، اس کے اندر اپنے خامد کے مال میں تصرف اس کی اجازت کے بغیر کرنا درست نہیں سمجھتی تھی۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دیانتدار تھے، دنیا کے اندر وہ شیعہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہوگا جو حضرت ابو سفیان کی دیانتداری پر کبھی انگلی اٹھائے۔ زمانہ جاہلیت میں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد عرب کے لوگ دو بندوں کو تجارت کے لیے اپنا مال دیا کرتے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا کو ابو طالب کو، اور ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ دیانتداری کی وجہ سے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ دیانتدار تھے،
اور سچے کتنے تھے، صادق کتنے تھے، آپ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث ہرقل ہے، سارا دربار کافروں کا ہے، کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہیں یا بتوں کے پجاری ہیں، اور سچا کتنا ہے؟ فرماتے ہیں لولا الحیا لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں، نبی علیہ السلام کے دشمنوں اور کافروں کی موجودگی میں 10 سوال ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسا سچا، ایسا دیانتدار، ایسی حیا والی، ایسی پاکیزہ خاتون کا بیٹا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں کے اندر لڑے گا، انہوں نے اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کو، صحابہ کرام کی گواہیاں ہیں، شیعہ سنی کتابوں کی شہادتیں ہیں کہ سمندر کے اندر اگر پہلا کسی نے غزوہ لڑا ہے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑا ہے۔ حضرات یہ بھی مرفوع حدیث ہے۔ اب آئیے نبی علیہ السلام کی خواب کے اندر جو صحابی آئے اور پھر اس کی شان آئے، اس کے کیا کہنے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، جتنی مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو اپنی خوابوں میں دیکھا ہے، کسی اور صحابی کو نہیں دیکھا۔ حضرات اس شان میں سے اگر حصہ پایا ہے تو حضرت معاویہ نے بھی پایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی امت کے ایک لشکر کو دیکھا ہے، سمندر میں، کشتیوں میں دیکھا ہے، بیری بیڑوں پہ دیکھا ہے، مسندوں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ ہوتے ہیں۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بھی حضرت معاویہ ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو اتنی دعائیں نہیں دی، کسی صحابی کو اتنی دعائیں نہیں دی جتنی دعائیں۔ میں حیران ہوں، آنکھیں اگر بند ہیں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا؟ یہ جو کور چشم کہتے ہیں حضرت معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بڑی بات کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں اہل تشیع کے غالی فرقہ نصیریوں کے بارے میں ایک حکایت سنائی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور رب کہنے والے ہیں، یہ جس طرح اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اندر یہ خامی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی صحابی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، گالی بکتا ہے، تو دوسرا اس سے بڑی، تیسرا اس سے بڑی، چوتھا اس سے بڑی کہانیاں بناتے ہیں۔ اور یہی کہانیاں ہندا کے کلیجہ چبانے کے بارے میں بنائی گئی ہیں، اور یہی کہانیاں حضرت معاویہ کے بارے میں بنائی گئی ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ 3 آدمی تھے جو کڑھل مارنے والے تھے۔ آپ کو پتہ نا، ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک گپ ہے اور ایک کڑھل ہے۔ کڑھل 1000 گپیں کٹھی کر لی جائیں تو ایک کڑھل ہوتا ہے۔ یہ شیعہ جو ذاکرین ہیں، یہ ایک مجلس کے اندر کئی کڑھل مارتے ہیں۔ اور کیسے مارتے ہیں؟ ایک بندے نے کہا جی میرے دادے نے بحر الکاہل سمندر دے وچ چھال ماری تے اپر چناب دے وچوں باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے بھئی تیرے دادے دی؟ دوسرے نے آکھیا اچھا انہیں سمندر سے چھال ماری ہے تے نہروں باہر نکل آیا ہے۔ اس نے بھی چھوڑی۔ اس نے کہا میرے دادے نے سوئے کے اندر راجبہ میں چھال ماری، وہ دریائے راوی دریا میں سے باہر نکل آیا۔ تیسرے نے سوچا میں اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہوں، اور میں کیڑی چول مارا۔ انہیں آکھا میرے دادے نے راوی وچ چھال ماری تے کرو نلکے چو باہر نکل آیا۔ یہی بالکل حالت ہے شیعہ ذاکرین کی۔ کوئی کتاب نہیں، کوئی دلیل نہیں، دشمنی میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور محبت میں بھی غلو کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ اور جنہوں نے 2 سال حکومت کی ہے انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جنہوں نے 40 سال جو ہے
وہ حکومت کی ہو تو یہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ میں اہل تشیع کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ جب چاہیں اس بات کو آزما لیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں بعض بریلوی پیر اور مولوی بھی بڑی بد زبانیاں کرتے ہیں، اور جہنم کے مضافات کے اندر کوئی سرگنا ہے وہ بھی جب چاہے منہ سے جو مرضی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ انصاب الاشراف جو بلادری کی ہے، یہ دنیا میں سب سے پہلے شائع ہوئی کتاب، اور اس کو پڑھ پڑھ کر مولویوں کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس کتاب کو یہودیوں نے سب سے پہلے شائع کیا ہے۔ پوری دنیا میں یہودی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں کتابیں شائع کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، اور دو گروہوں کی، رافضیوں اور ناصبیوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ جس طرح انبیاء عزت و عصمت میں لا نفرق بین احد من رسلی، اسی طرح ناموس شرف صحابیت میں حضرت ابوبکر اور حضرت علی میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت میں، اور اسی طرح مولا علی میں اور حضرت معاویہ میں نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کی بھی ہم بے احترامی کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ حضرات اس حدیث کو سمجھ لو، لا تسبوا اصحابی، علماء بیٹھے ہیں، یہ سب ہے، شتم نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس انگلی کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ عوام میں سے کسی کو پتہ ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ شہادت کی انگلی تو ہماری زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام سبابہ ہے۔ سبابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ عیب کی طرف اشارے کرتی ہے، یہ تان کرتی ہے۔ حضرات اس وجہ سے اس کو سبابہ، سب سے سبابہ کہا جاتا ہے۔ لا تسبوا اصحابی کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ کی انگلی سے، ہاتھ کی انگلی سے، میں زبان کی بات نہیں کر رہا، ہاتھ کی انگلی کے ساتھ بھی کسی صحابی کی اور اہل بیت کے کسی فرد کی توہین کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ حضرات حدیث میں آتا ہے، کچھ افراد تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ڈیتھ وارنٹ ان کے جاری ہوئے۔ ان میں سے عبداللہ بن قتل کعبے کے پردوں میں لٹکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ ادھر توبہ توبہ کر رہے ہیں، فرمایا یقتل، مار دو اس کی گردن، اس کو وہیں پر مار دیا گیا۔ اب ان بندوں میں سے ایک بندہ بیعت لیتے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اس کی گردن مارو۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، نبی علیہ السلام کا وہ ہاتھ پکڑے کھینچے، با یہ نہیں مجھ سے بیعت لیں، آپ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں اور صحابہ کرام کی طرف دیکھیں۔ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بات چیت ہو رہی ہے، کیا حکم آتا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور اللہ کے نبی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب گردن اتارتے ہیں، اور یہ کہنے والوں کہ ہمارے ولی غیب جانتے ہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے۔ ان کو مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں نہیں پتا، اور نبی علیہ السلام مہلت دے رہے ہیں۔ صحابہ کے ذہنوں میں جو بات چل رہی ہے حضرات ذرا سنتے جائیے۔ نبی علیہ السلام نے بلاخر اس سے بیعت لے لی، ساڑی پنجابی دے وچ آندے نے چائیں چائیں اٹھیا، بھئی تہن بچ گئی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جب وہ چلا گیا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو آڑے ہاتھوں لیا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ جہاں ملے مار دینا، تو میں تو تمہیں موقع دے رہا تھا کہ اس کی گردن اتارو، تے صحابہ کرام نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ تسی سانو اکھ مار دیں دے، سانو کی مار دیں دے؟ اکھ، اکھ دا انج اشارہ کر چھڑ دے تے ویکھو اسی گاٹا لاندے کہ نہ لاندے۔ حضرات اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میری آنکھ بھی خیانت کرتی نہیں ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہے، اللہ کی قسم ہے، صحابہ کے بارے میں اہل حدیث کی آنکھ بھی خیانت نہیں کرتی۔ اوہ اہل حدیث ہی ہوئے جی صحابہ اور اہل بیت دے بارے اکھ بھی خیانت نہ کرے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اور آؤ نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو جتنی دعائیں دی ہیں کسی صحابی کو نہیں دی۔ سن لو، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں، اپنے آپ کو کوئی انجینئر ڈاکٹر سمجھ تک کے لاتا ہے وہ بھی ذرا سوشل میڈیا استعمال کرے
کہ پوری دنیا کے یہودی جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے خلاف کیوں ہیں. یہودیوں نے لکھا ہے ہٹلر سے زیادہ ظالم اگر کوئی ہے دنیا کا بادشاہ تو وہ معاویہ ہے. وہ کام وہ ظلم ہٹلر نے بھی نہیں کیا جو معاویہ نے کیا ہے. 86 لاکھ مربع میل، 2 روایتیں ہیں 64 لاکھ مربع میل، 3 بر اعظموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حکومت تھی. 86 لاکھ مربع میل میں حضرت معاویہ کا اعلان تھا اسلامی سلطنت کے اندر کوئی یہودی بھی رہ سکتا نہیں. اور آؤ میں نے تشیع سے سوال کرتا ہوں. میں نے شہریار رضا عابدی سے کہا، حضرت علی کو رب کہنے والے شہنشاہ نقوی سے کہا، کس منہ سے گالیاں دیتے ہو اور اہل بیت کا نام لیتے ہو؟ کبھی مولا علی نے گالیاں دی ہوں، کبھی حسنین کریمین نے گالیاں دی ہوں، اور ہم ان کا حیا کرتے ہیں جن کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں، اور ہم اس شخصیت کا حیا کرتے ہیں جس کے دستے راست پہ حضرت حسن نے بیعت کی ہے. اور یہی وجہ ہے جو نماز پڑھنے والے اور قرآن سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع ہیں ہم نے کبھی ان کی تکفیر نہیں کی، کیونکہ جب وہ نماز کی طرف بڑھیں گے ان کو سمجھ آئے گی 24 سال مولا علی نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. اپنے محبوب کے امام کا احترام کرنا فرض اور واجب اور ضروری ہے. اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اگر یہ ہاتھ درست نہ ہوتا اللہ کی قسم ہے حضرت حسن کبھی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. اور شہدائے کربلا کی بات کرنے والوں مجھے اس بات کا بھی جواب دینا ہے. کربلا کے سپاہیوں کے نام چھپاتے ہو. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کربلا کے سپاہیوں میں سے بعض سپاہیوں کا نام معاویہ بھی ہے. جس طرح ابو بکر عمر عثمان تھا اسی طرح بعض سپاہیوں کے نام معاویہ ہیں. آج کوئی اپنے بچے کا نام بدری صحابہ کے نام پہ رکھتا ہے، ان کی شان الگ ہے. مجھے دنیا میں وہ شیعہ دکھاؤ جس نے کبھی 72 شہدائے کربلا کی محبت میں اپنے بچے کا نام ابو بکر، عثمان، عمر اور معاویہ رکھا ہو. کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ حضرات پوری دنیا میں یہودی دشمن ہے، پوری دنیا میں. اور میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت علی کی خلافت میں حضرت معاویہ نے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا؟ بھائی یہ بول کر بتانا، آپ بھی بتاؤ کیا تھا؟ نہیں. اونچی آواز نہ بولو. حضرت علی نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی 6 سال تقریباً خلیفہ رہے ہیں. 6 سال کے دوران حضرت معاویہ نے کبھی خلافت کا اعلان کیا؟ اپنی حدود اور سرحد بنائی؟ الگ ریاست کے خد و خال ہوتے ہیں. جاہلوں کی دنیا میں رہنے والوں کبھی اس بات پہ بھی غور کرنا. انہوں نے کبھی خلافت کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے الگ سے حدود نہیں بنائی، انہوں نے الگ سے عدالتیں نہیں چلائیں، انہوں نے الگ سے سکہ نہیں بنایا. ریاست کے خد و خال میں سے کوئی ایک عمل بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا. بلکہ حضرت معاویہ اختلاف کے دوران اگر علمی مسئلہ میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو ابو موسیٰ اشعری کے ذریعے حضرت علی سے مسائل پوچھا کرتے تھے. صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں ہیں. اور مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے. میں تو آپ کے ضلع کا، شہر کا، ادھر کا ہی رہنے والا ہوں. مجھے کہہ دیتے ہیں تھوڑا کھلا ٹائم ہے اور مہمان خطیب کو لا کر بٹھا دیتے ہیں. یہ بھی آداب کے منافی ہے. یہاں تو خطیب کو بٹھائے نا، پھر جب وہ آئیں پھر مجھ پر یہ واجب ہے کہ ان کا میں اکرام کروں اور ان کو زیادہ وقت دوں تاکہ آپ ان کے علم سے مستفید ہوں. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اور جو بندہ نیوی کے اندر ہے، جرمنی، یورپ، اس نے جو جغرافیہ سمندر کا بنایا ہے، آج دنیا کی افواج اس کو نقل کرتے ہیں اور کاپی کرتے ہیں. لیکن جاؤ ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اگر بات غلط ہو جہاں مرضی پکڑ لینا. یورپ نے اگر سمندر کا جغرافیہ اور ضابطہ اور سفر اور سمتیں اور مد و جزر اگر کسی سے لیا ہے، اللہ کی قسم ہے حضرت معاویہ سے لیا ہے. ریاست کے اصول حضرت عمر کے لیے ہیں،
اور سمندر کے اصول، بر و بحر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو کتاب سے مراد قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے، الفاظ بھی ہے، اس کا معنی سنت اور حدیث بھی ہے۔ جس طرح تمام دینی علوم کی ماں قرآن ہے، فن نحو ہے، صرف ہے، بدیع ہے، لغت ہے، حضرات اسماء الرجال کا فن ہے، یہ کتاب مہیمن ہے قرآن مجید، تمام اسلامی علوم کی ماں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو شریعت کا عالم بنا دے۔ آپ میں کوئی سکول ٹیچر بھی بیٹھا ہے، پروفیسر صاحب تو بیٹھے ہیں، ان کی گواہی کیوں بھائی پیچھے کو بیٹھا ٹیچر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا بھائی، دنیاوی تمام علوم کی ماں کون سا علم ہے؟ بایو، فزکس، کیمسٹری اور ایٹنامک، جتنے بھی علوم ہیں، اے بھی ماشاءاللہ ساڑھے حافظ صاحب بھی بڑے بڑے استاد جے، کیوں جی شیخ صاحب میں جڑی گل کر رہا ذرا، دنیاوی تمام علوم، اے ڈاکٹری بھی، انجینئری بھی، عمارتاں دی، گڈیاں دی، لوہے دی، تیاریاں دی، دنیا کا کوئی فن اور کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کی اساس میتھمیٹکس نہ ہو، حساب نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ اس کو شریعت کے علوم کا بھی ماہر بنا دے اور دنیا کے علوم کا بھی ماہر بنا دے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور عذاب ہونا چاہیے نہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ اور وحدی بھی۔ بڑے نقطے کی بات ہے، اسلام کی سچائی کو کسی نے سمجھنا ہے حضرت معاویہ کی عظمت سے ہی سمجھ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کو رہنمائی کرنے والا بنا، ہدایت کا ماخذ بنا، مہدیہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مہدیہ ہدایت کا ماخذ بنا، وحدی بھی، جاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام جو پھیلا ہے وہ حضرت معاویہ کی خلافت کے دور میں پھیلا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی، وحدی بھی، اللہ اس کے ذریعہ لوگوں کو اسلام کی ہدایت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ ہاں جی ایک منٹ بھائی، اور کوئی سوال؟ سوال ہے، حضرت علی پہ ممبروں پہ سب و شتم کیا گیا حضرت معاویہ کے زمانے میں، اور حضرت علی نے بھی اس کے لیے اس کا جواب سن لیں، سب و شتم نہیں، شتم گالی ہوتی ہے، سب کا معنی ہوتا ہے کسی کی برائی کرنا۔ وہ برائی کیا تھی کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ نہیں لے رہے۔ آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ وہ کیا سب ہوتا تھا؟ سب ہوتا ہے جی ممبروں پہ، وہ کیا سب ہوتا ہے؟ وہ یہی کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو تختہ دار پہ نہیں لٹکایا جا رہا۔ دونوں مجتہد تھے۔ حضرت علی کے بارے میں ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے وہ خلیفہ راشد تھے، اور حضرت معاویہ خطا پر تھے، لیکن خطا اجتہادی ہے، اگر غلطی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایک اجر دیتا ہے۔ اس کا معنی جو کیا جاتا ہے نا کہ جی گالیاں دیتے تھے، جی یہ غلط معنی ہے، جھوٹا معنی ہے۔ سب اور چیز ہے، شتم اور چیز ہے۔ اینو سبابان دے رہا معنی بھئی جدے انگل میں انگل کر دیتی ہے گال ہو گئی، اور جڑا بندہ جو مرضی والا انگل کر دے یہ مطلب ہے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے تیری ماں دی بہن، اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ سب کا معنی جو ہے وہ شتم نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بریک بات ہے جو لغوی طور پہ فرق نہیں کئی بندے کر پاتے، یہ بات ذہن میں رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے روایت ہے 24 کیرٹ کے سونے کی طرح، مصنف ابن ابی شیبہ میں جی جمل دا ذکر ہے۔ ایڈے تسی چنگے ہو وہ تو تسی وہ ترجمہ چھاپو نہ تحقیق کر کے، بھائی محدثین نے تو بات یہاں پر لا کر ختم کر دی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں۔ یہ روز بکواسا کر دے وہ آندے نے ساڈے مقتول بھی، یہ حکمن مرفوع روایت ہے۔ جدو صحابی کہے نا جنتی، لا محالہ انہیں گل نبی پاک دے کولو سنی ہوندی، تفسیر امر نہیں، ثواب، عقاب، جنت، جہنم،
مستقبل دی خبر یا ماضی دا قصہ 10 چیزاں نے جدو صحابی بیان کرے لا محالہ اور رسول اللہ دی بات ہوندی ہے. جنت جہنم دے بارے صحابی تے فیصلہ نہیں نہ کر سکتا. حضرت علی نے آکھیا ہے ساڈے مقتول تے انہاں دے مقتول کتھے نے؟ یہ کیوں نہیں پڑھ دے روایت؟ انہاں آکھیا اختلاف میرے تے معاویہ دے درمیان رہ جانا ہے. انہاں دے مقتول بھی جنتی تے ساڈے مقتول بھی. یقین جانو حضرت علی دے اس قول نے نا انج سہاگا پھیر دیتا ہے شاید کوئی چھڈی نہیں انہاں دے پلے. اپنی مزیدیاں گلاں کرنیاں بانمتی نے کنبا جوڑا کہیں کینٹ کہیں کا روڑا. میرے نہ فلانا مناظرہ کر لے او بھائی میرا نام لگو ہاں میں پہ کلا تھوڑے کو اپڑ جانا. السلام علیکم. محدثین دا فہم یہ حدیثاں جڑیاں نے محدثین دے فہم نہ لینیاں نے اپنے فہم نہ نہیں. اے جی 72 حدیثاں انہوں نے جمع کیتیاں نے انہوں تو پہلا کنے جمع کیتیاں نے. اگر کوئی بندہ اٹھ کے قرآن اپنے فہم نال جمع کر لے گا تو کفر بن جائے گا. وہ کہے جی قرآن سے نعوذ باللہ گالیاں نے سیاق و سباق تو ایتا توڑ کے آکھے اتلن زنیم. میں مثال دیتی سی کہ کوئی جاہل جڑے نا وہ دیدہ دلیری کرے گا قرآن حدیث دیتے تھے کفر. ایک بادشاہ سی انہیں آکھا میں دنیا تو جانا ہے تے اپنے آستے کوئی سالے ثواب کرنا ہے کو میں نے دسو. پرانا دور سی چھاپے نہیں سن ہوندے عمارتہ بنانی آسان نے مسجد دی سورج. انہوں نے کہا جی قرآن مجید نا کتابت کرا لو. ایک کاتب صدیہ بڑا سونا لکھاری پر ہے سی جاہل. بادشاہ نے آکھیا بھئی تو قرآن مجید جڑا نا سونا سونا کر کے لکھنا ہے. انہیں سونا سونا کر کے لکھیا جس نے لکھتا ہاں بھائی صحیح لکھتا ہے کوئی رد و بدل. انہیں آکھا جی 2 جگہ تے میں رد و بدل کیتا ہے. قرآن مجید جتھے جتھے سی نا فرعون حامان ابلیس شیطان وہ سارے میں لفظ کٹ کے نا میں اوتھے اوتھے تواڈے ابو دا نام لکھ دیتا ہے. میں کہا ایڈے گندے بندیاں دا نا ہی دے وچ تے میں تواڈے ڈیڈ دا لکھ دیتا ہے. تے پھر دوجی تبدیلی کھوتے دا ذکر کتے دا ذکر خنزیر دا ذکر تے میں وہ کٹ کے اتھے تواڈا لکھ دیتا ہے. یہ بالکل انج یہ مثال بالکل یہ جڑے مولوی نے مولویت دے ناتے دبانے کر دینے پہ اپنے فہم نال تانوں کنے اجازت دیتی ہے تاں حدیثاں کٹیاں کرو تے جے کرنیاں جی تے پھر محدثین دے فہم نال کرو. ہر چیز تپ جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی گل ہاں میں کسی اور نے کو پوچھنی ہے اور جن نے سویرے کہنا ہے نا میں پوچھ لینی سی وہ بھی پوچھ لے. السلام علیکم.